الرحمن الرحیم والدلیل علی ان کلمۃ ما، اور دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما عامۃ عام ہے، ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالی، وہ بات ہے جس کو ذکر کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اذا قال المولا لجاریتہ، جب مالک کہے اپنی باندی کو، ان کان ما فی بطنک غلاما، اگر ہو وہ چیز جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا، فانت حرۃ، تو تم آزاد ہو، فولدت، پس اس نے جنا، غلاما وجاریۃ، لڑکا اور لڑکی، لا تعتق، تو وہ آزاد نہ ہوگی۔ والدلیل، اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ کلمہ ما عام ہے۔ دلیل وہ بات ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ جب مالک اپنی باندی کو، حاملہ باندی کو یوں کہے، ان کان ما فی بطنک غلام فانت حرۃ، اگر وہ چیز جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا ہو تو تم آزاد ہو۔ اب اس نے لڑکا اور لڑکی، بچہ اور بچی دونوں جن دیے تو وہ آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کان ما فی بطنک کا مطلب یہ تھا جمیع وہ چیز، تمام وہ چیز جو تیرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہو تو تم آزاد ہو۔ جب اس نے بچہ اور بچی دونوں جنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ چیز جو اس کے پیٹ میں تھی وہ بچہ نہیں تھی، لڑکا نہیں تھی۔ اس بات پر دلیل بیان کرتے ہیں کہ کلمہ ما عام ہے۔ دلیل وہ بات ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ جب مالک اپنی حاملہ باندی کو یوں کہے، ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ، اگر وہ چیز جو تیرے پیٹ میں ہے بچہ تو تم آزاد ہو۔ اب اس نے بچہ اور بچی دونوں جن دیے تو وہ آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ تھا ان کان ما فی بطنک، تمام وہ چیز جو تیرے پیٹ میں ہے وہ بچہ ہو۔ اب بچہ اور بچی دونوں جن لیے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام وہ چیز جو اس کے پیٹ میں تھی وہ بچہ نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ کلمہ ما عام ہوتا ہے۔ تو ترجمہ: والدلیل علی ان کلمۃ ما، دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما عامۃ عام ہے، ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالی، وہ بات ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ اذا قال المولا لجاریتہ، اگر جب مالک کہے اپنی باندی کو، ان کان ما فی بطنک غلاما، اگر ہو وہ چیز جو تیرے پیٹ میں ہے بچہ، فانت حرۃ، تو تم آزاد ہو، فولدت غلاما وجاریۃ، تو اس نے جنا بچہ اور بچی، لا تعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ وبمثلہ نقول، اور اس کی مثل کے ساتھ ہم کہتے ہیں، فی قولہ تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ تم پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن سے، فإنہ عام، اس لیے کہ یہ بے شک عام ہے، فی جمیع ما تیسر من القرآن، اس تمام میں کہ جو آسان ہو قرآن سے، ومن ضرورتہ، اور اس کی ضرورت میں سے ہے، عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحۃ، فاتحہ کی قرأت پر جواز کا موقوف نہ ہونا، وجاء فی الخبر، اور آئی ہے خبر میں، حدیث میں یہ بات، انہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے کوئی نماز مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، فعملنا بہما، تو ہم نے ان دونوں پر عمل کیا، علی وجہ، اس طور پر، لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ تبدیل نہ ہو اس کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم، بأن نحمل الخبر، بئی طور کہ ہم محمول کرتے ہیں حدیث کو، علی نفی الکمال، کمال کی نفی پر، حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا، حتیٰ کہ ہوگی مطلق قرأت فرض، بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، اور فاتحہ کی قرأت واجب ہوگی حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ وبمثلہ، یہاں سے عام غیر مخصوص منہ الباس کی دوسری مثال بیان فرماتے ہیں۔ اس بات میں اختلاف ہے، سورہ فاتحہ کی قرأت نماز میں فرض ہے یا واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں واجب ہے، فرض نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے، اور ہماری دلیل ہے، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ آیت، کہ تم پڑھو جو آسان ہو قرآن سے، تو کلمہ ما عام ہے، سورہ فاتحہ کو بھی شامل ہے اور غیر فاتحہ کو بھی شامل ہے۔ معلوم ہوا مطلق قرأت فرض ہے اور سورہ فاتحہ کی قرأت جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو ہماری دلیل ہے، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس میں ما عام ہے جو فاتحہ کو بھی شامل، غیر فاتحہ کو بھی شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مطلق قرأت فرض ہے، خواہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو۔
بہرحال فاتحہ پڑھنا واجب تو ہو سکتا ہے، فرض نہیں ہے۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں کمال کی نفی ہے کہ کامل نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو ہم حدیث پر اور اس قرآن کی آیت دونوں پر اس طور پر عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ چنانچہ حدیث کو تو ہم محمول کریں گے نفی کمال پر کہ کامل نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، لہذا مطلق قرات تو فرض ہوگی کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہوگی حدیث کی وجہ سے۔ تو اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں، وہ بمثلہ نقول، اور اس کی مثل کے ساتھ ہم کہتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن سے، فإنہ عام، پس بے شک یہ عام ہے، فی جمیع ما تیسر من القرآن، اس تمام میں کہ جو آسان ہے قرآن سے، ومن ضرورتہ، اور اس کی ضرورت میں سے ہے، عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحۃ، فاتحہ کی قرات کے جواز پر موقوف نہ ہونا، وجاء فی الخبر، اور خبر میں یہ بات آئی ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، انہو قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے کوئی نماز مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، فعملنا بہما، تو ہم نے ان دونوں پر عمل کیا، علی وجہ، اس طور پر، لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ تبدیل نہ ہو اس سے کتاب اللہ کا حکم، بأن نحمل الخبر، بہیں طور کہ ہم محمول کریں گے حدیث کو، علی نفی الکمال، کمال کی نفی پر، حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا، تاکہ ہو جائے مطلق قرات فرض، بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، اور سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ والدلیل علی ان کلمۃ ما، اس سے پہلے تو کلمہ ما کے عام ہونے کی دلیل ذکر کی، اور اس کے بعد پھر عام غیر مخصوص منہ البعض کی دوسری مثال ذکر کی ہے۔ تو کلمہ ما کے عام ہونے کی دلیل تو یہ ہے، اذا قال المولا لجاریتہ ان کان ما فی بطنک غلاما فانتم، مالک اپنی حاملہ باندی کو کہتا ہے اگر وہ جو تمہارے پیٹ میں ہے بچہ ہو تو تو آزاد ہے، اس نے بچہ اور بچی دونوں جن لیے تو آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ ماں کا مطلب یہ تھا کہ جمی وہ چیز جو تمہارے پیٹ میں ہے وہ بچہ ہو تو پھر تم آزاد ہو۔ اب بچہ اور بچی دونوں اس نے جن لیے تو اس کا مطلب ہے تمام وہ چیز جو اس کے پیٹ میں تھی وہ بچہ نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ ما جو ہے عام ہے۔ اور دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے نزدیک فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ہے، ان کی دلیل لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے، اور ہماری دلیل فقرؤوا ما تیسر من القرآن ہے۔ کلمہ ما عام ہے جو فاتحہ غیر فاتحہ دونوں کو شامل ہے، تو مطلق قرات فرض ہوگی، فاتحہ فرض نہیں ہوگی، واجب ہوگی۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہ خبر واحد ہے، اور یہ کتاب اللہ کا عام غیر مخصوص منہ البعض ہے۔ تو ہم ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو، چنانچہ حدیث کو تو ہم محمول کریں گے نفی کمال پر کہ کامل نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، لہذا مطلق قرات نماز کے اندر تو فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور قرات فاتحہ نماز میں واجب ہوگی حدیث کی وجہ سے۔